السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب۔ اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین خبریں اور دلچسپ تبصرے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں آپ لوگ تمام حضرات کا، جنہوں نے میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یاد میں پچھلے 3 ہفتے سے ایکچولی غیر حاضر تھا، جس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے امریکہ جانا تھا اور پاکستان جانا تھا۔ تو ایک بریگیڈیئر صاحب کی گھر میں شادی تھی، تو وہاں مجھے انہوں نے بلایا تھا، تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ چلو ان کے بھی ویو پوائنٹس میں دیکھوں جو آرمی کے لوگ ہیں۔ تو خیر وہ اچھا پروگرام رہا میرا، میں نیکسٹ ٹائم آپ کا لیڈ پروگرام بناؤں گا الگ سے اس پر۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہولی سولی عمران خان کے متعلق اور خاور منیکا اور جو ایسیسریز ہیں جو جھگڑے چل رہے ہیں آج کل، ان کے متعلق ایک دلچسپ اینگل سے آپ کو میں بتاؤں گا انالائز کر کے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ عمران خان کی اسٹریٹجی اس وقت کیا ہے۔ اس وقت اس کی اسٹریٹجی یہ ہے جو اس کو بتانے والے بتا رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ اس کا خود کا درد دماغ نہیں چلتا نا۔ عمران خان تو نہیں ہے اس قابل۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر جو جیل میں خواتین ہیں، مثلا یہ سنم جاوید اور ختیجہ شاہ، ان کو ٹکٹ دیا جائے، ان کو جتایا جائے۔ وہ کس طریقے سے ختیجہ شاہ کے متعلق خبریں جعلی خبریں ایشو کر رہے ہیں، وہ اس لیے ایشو کر رہے ہیں کہ اس کی عزت لوٹ لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ وہ اس لیے کہ آرمی کے خلاف نفرت پھیلے۔ اور نفرت کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ نفرت پھیلانا اس لیے چاہتے ہیں کہ 1971 میں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کے جاؤں گا، کہ وہاں یہ اسٹریٹجی تھی نا، وہ اپنائی تھی وہاں پہ بھی مکتی بائنی والوں نے۔ یہ اصل میں اسٹریٹجی ہے انڈیا سے آتی ہے ایکچولی۔ انڈیا کے جو ہے نا آفیسرس وہ یہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اور سب سے آسان جو ٹارگٹ ہے نا، وہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں نا وہ ہیں۔ وہ پیسے لے کے اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اب آپ ہوگا کیا، مطلب اس الیکشن میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ہوگا کیا؟ الیکشن میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی جیتے گی، اور جو مسلم لیگ ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے گی نواز شریف کی۔ نواز شریف والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کرے گی نتائج کا، اور اس بنیاد پر اقتدار نہیں مل سکتا پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی اسی بات سے موقع اٹھائے گی اور آرمی کے خلاف جنگ شروع کر دے گی، جس طرح مکتی بائنیوں نے کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ سڑکوں پہ جنگ ہوگی، اور اللہ نہ کرے پاکستان کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ تو پاکستان کی فوج اور عدلیہ یہ بات سمجھ چکی ہے، اور کیونکہ ان کے ججز، عمران خان کے بھی ججز ہیں اس وقت تک، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی سزا ڈیلے ہو جائے ان لوگوں کو، کیونکہ جو جیل میں پڑے ہوئے نا، ان کی اگر سزا نہیں ہوگی نا، تو پھر تو یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر سزا ہو گئی ونس، پھر نہیں لڑ سکتے، پھر ان کی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی۔ تو ابھی اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیلے ہو جائے، الیکشن تک یہ معاملہ بڑھ جائے۔ ابھی جو کل ہوا الیکشن کے اس کے اندر کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے کہا دوبارہ کر لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ سب کچھ وہی ہوگا، کوئی مٹھائی بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے شروع ہوگا۔ اور ان کی پوری کوشش ہے، پاکستان جو انتظامیہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو سزا ہو جائے، آدمیوں کو، ان عورتوں کو، تاکہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ کیونکہ عورتوں کو بیس بنا کر یہ کریٹ کر رہے ہیں آرمی کے خلاف۔ آرمی اتنی بری نہیں ہے جتنی بنائی جا رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اب دیکھتے ہیں حالات کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو میرے اپنا خود کا ویو پوائنٹ ہے کہ اس طریقے سے ہی سوچ رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا یہ دیکھیے گا آپ کے، ان تمام حضرات کو سزائیں ہوں گی، کیونکہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ آرمی اس پہ تو ٹالریٹ نہیں کر سکتی نا، کیونکہ اگر وہ ٹالریٹ کرے گی تو حکومت ختم، وہ پاکستان ہی ختم ہے۔ تو ان کو جو سرغنہ ہے ان کا، وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کو سخت ترین سزا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کو سزا موت دی جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو خبریں بتا دوں، یہ گردش کر رہی ہیں، میں نے بہت اندر سے خبریں نکالی ہیں کہ جو تارا مسیح تھا نا، جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، اس کا پوتا پھانسی دے گا اس کو۔ اس کے لیے رسی بھی جو ہے نا، اس پہ مکھن روزانہ لگاتے ہیں تاکہ اس کو نرم کر دیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس طرح اس نے عمران خان نے جس طرح ملک کو لوٹا ہے نا،
لوٹنا تو ایک الگ چیز ہے، لوٹنا اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن جیسا ڈیمیج کیا ہے اس نے وہ واقعی ناقابل معافی ہے. کیونکہ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ خاور مانیکا کا کیس کیا ہے، اور وہ شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے. یہ سارا کہانی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر ڈاٹس کو اوپن کریں گے آپس میں. یہ جو ہے نا کہانی شروع ہوتی ہے فیض آباد دھرنے سے. اس سے پہلے ان جو دو حضرات تھے نا، جنرل فیض اور جنرل باجوہ، آپ روزانہ نام سنتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جنرل باجوہ جو تھے نا، اس کو اتنی دلچسپی نہیں تھی اقتدار سے، اس کو صرف اتنی تھی ایکسٹینشن 2 3 دفعہ مل جائے اور بس. لیکن وہ جو شاطر تھا نا فیض احمد، جنرل فیض، اس کی دور تک نگاہ تھی. جو یہ ہمارا واڈا صاحب بتاتے ہیں نا کہ ایک بڑا تھا، وہ بڑا یہی تھا. اس کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کو ہم لے آئیں، خدو کو، عمران خان کو، اور اسے جو اس کو یہ ہے شوقین عورتوں کا، اور اس کو اگر پرائم منسٹری بھی مل گئی تو بس اس کا کام پورا ہوگا، اور ہم لوٹیں گے اس کی بنیاد پر اور اس کو صدارتی نظام میں صدر بنا دیں گے. اس کو بھی ختم کر کے اور خود صدر بن جاتا وہ فیض احمد. فیض جو تھا نا، جنرل فیض، وہ بن جاتا. یہ پلان تھا ان کا. اچھا، اس کے لیے پھر کیا کرنا تھا کہ بھائی کوئی یہ جو تھی پیرنی جو تھی نا، یہ مشہور ڈانسر بھی تھی، تو اس کے تعلقات بھی تھے آرمی والوں سے بھی تھے اور سویلین کے بیوروکریٹس وغیرہ سے بھی تعلقات تھے. یہ تو ہوتا ہی ہر جگہ ہوتا ہے. اس کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی، یہ تو بڑے لوگ تو اس طرح ہی کرتے ہیں. تو ان کی نگاہ ٹھہر گئی اسی پہ، پیرنی پہ. کسی بھی طریقے سے لوگ جو ہے نا نیچے والے دلال ٹائپ کے لوگ پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی اپنی کرتے ہیں کوشش کہ یار ہمیں کوئی چانس مل جائے. تو انہوں نے کہا یار یہ صحیح ہے کہ اگر اس کو ہم ملوا دیں، اس کے ساتھ نتی کر دیں تو پھر کام ہمارا ہو جائے گا. اچھا، آپ خاور مانیکا کا سنیے. خاور مانیکا، ان کے والد جو تھے نا وہ ایم این اے بھی تھے اور منسٹر بھی تھے. مانیکا فیملی بڑی زبردست فیملی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی. اور یہ گدی نشین ہے وہاں کے، جو دیکھ بھال کرتے تھے نا غلام فرید صاحب، اور ان کے مزار کی دیکھ بھال اور سارا کچھ ارینجمنٹ جو ہے نا یہی کرتے ہیں خاندان. باپ کے بعد پھر یہ بیٹا آ گیا خاور منی کا. تو خاور منی کا اتنا برا آدمی نہیں ہے تھا. عیاش تو جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ہی ہیں، یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ یہ شریف ہیں. لیکن اس نے اس کو تھوڑا بہت جو تھا نا یہ اندازہ تھا، اس پیرنی کی اندر اس کو پتا نہیں تھا کہ پیرنی کتنی خطرناک ہے. پیرنی کچھ اور گیم کھیل رہی تھی. جب جب تک وہ آتا تھا نا، جب باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے نواز شریف، یہ عمران خان، تو اس وقت تک اس کو شک نہیں ہوا تھا. جب اس نے کہا نا کہ عمران خان بہت شریف آدمی ہے تو اس وقت اس کو شک نہیں ہوا تھا. لیکن مرد کی جو فطرت ہے نا وہ ایسی ہے کہ جب اب وہ 70 سال کا، پہلے تو اس نے سوچا کہ یار 70 72 سال کا یہ کچھ نہیں، بیکار ہے. لیکن مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور ہر آدمی جو ہے نا بھیڑیا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل کام کی بات بتا رہا ہوں، آپ کسی پہ اعتبار نہ کریں. تو وہی عورتیں تو آتی تھیں ان کی پیری فری مریدی کے اندر، وہ تو میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ چلو وہ تو ہو گیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رات رات گزار رہے ہیں، حالانکہ اس وقت تو اس کو جو ماتھا ٹھنڈ کا اس کا، غلام فرید کا، غلام سوری میں معافی چاہتا ہوں، اس کا خاور مانیکا کا، کہ یار یہ کوئی چکر ہے ضرور. یہ جو اندر بیٹھے کے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، تو بھائی مرید تھوڑی دیر کے لیے ہوتا نا، وظیفے وغیرہ بتا دیے. لیکن وہ کچھ اور پروگرام بن رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ یار اگر میں اس سے شادی کر لوں تو اقتدار بھی آ جائے گا، اور جناب میں وہ بھی ملکہ بھی بن جاؤں گی. تو بہترین طریقہ تو بھائی یہی طریقہ تھا، ایک شریفانہ، کہ اس سے علیحدگی لے لو. ہاں، اس موقع پہ جو 5 بچے ہو جائیں، جس کے جو دادی بھی ہو نانی بھی ہو، اس کو تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، سچی بتاؤں. لیکن کیونکہ ایک تو عورت، اسی نے آدم کو نکلوایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لالچی بھی عورت تھی جو ڈانس وانس کرتی تھی، اور مجرے وغیرہ جو کرتی تھی یہ بڑے لوگوں کے سامنے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یار یہ ٹھیک ہے کام اس طریقے سے. تو انہوں نے شادی وادی کرا دی. اب شادی اور عدت اور کے جو چکر چلائے، حالانکہ اگر نہیں بھی چلاتے شادی تو ہو گئی تھی نا. اب یہ کیوں چلائے گئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ یہ عدت کے جو چکر تھے نا کیوں چلائے گئے. تو اس کے اندر کے ڈیٹیں چینج کی گئیں. بھائی خود ہی کر دیتے ڈیٹیں اگر چینج کرنی بھی تھیں جعلی طریقے. بھائی یہ کیس تھا بیوی کو اغوا کرنے کا، سمپل. بیوی اغوا کس کی ہوئی؟ خاور منیکا کی. یہ تو کیس ہے نا کہ بھائی اس کی دیکھو اچھا خاصا گھر تھا اس کا، اور انہوں نے چکر چلا کے اس کی بیوی کو اغوا کیا.
تو وہ ہوگا نا، اس کو کتنی بدنامی ہوئی، اس کی بچی رو رہی تھی، اس نے جو باتیں کہیں نا، یہ تو سارے کے سارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں نا، وہ تو مخدوم شہاب الدین وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو جس نے انٹرویو لیا خانزادہ صاحب، وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں. بھائی منہ چھپائے کیوں پھر رہا؟ اچھا اس پروگرام میں اس کی کوئی بات نہیں، صرف ایک پہلی دفعہ اس نے کی اپنے لائک لینے کے لیے، اور کوئی بات نہیں کی، الٹی سیدھی الٹی سیدھی. بھائی خانزادہ انتہائی شریف آدمی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اور جرنلسٹ میں بہترین جرنلسٹ ہے وہ اور حامد میر دو. تو اس نے کون سا، اور وہ منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے غلطی کی کہ کیوں انٹرویو لیا، اس لیے کہ ان کو چانس نہیں ملا. یہ سب سے زیادہ جیلسی ان لوگوں میں ہے، جرنلسٹ کے درمیان آپس میں ہوتی. ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ لیکن بھائی اگر تمہیں ملتا تم بھی لے لیتے. اب جو منصور علی خان صاحب ہیں، پروگرام ٹی وی میں الگ کرتے ہیں، اور اخباروں میں پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، سڑکوں پہ یہ پھرتا رہتا ہے، اور 8 لاکھ کے ٹارگیٹ یہ بنا کے رکھا ہے، پیسے ہی پیسے، بس پیسے آ جائیں. الٹی سیدھی خبریں، جلن کے مارے مرا جا رہا ہے. ایک سمینہ پاشا بیچاری، وہ میں اتنی ڈرتی ہے کہ بس وہ، ارے بھائی تو جو شوہر ہے وہ تو باڈی بلڈر ہے، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لیکن وہ بس عمران خان کے چکر خام کا جھوٹا سچا کہانی. لیکن جو حقیقت ہے نا وہ آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت کو نہیں بدل سکتے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے بیوی کسی کی اغوا کی تھی، عمران خان نے، یہ بات بالکل حقیقت، دھوکے میں. اس کو کیا پتا تھا، بیچارہ شریف آدمی تھا وہ تھا، عیاش تھا اور پیسے والا بھی تھا. اور یہ پاکستان کے جو اوپر لیول کے ہیں نا، بس وہ ایسے ہی ہیں سارے. آپ اس کو وہ نہ کریں کہ بھائی یار اس کی وجہ سے نہیں، وہ ایسے ہی ہیں. لیکن وہ اپنا کام بیچارہ کر رہا تھا اپنے. اب اس کو یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ 5 تو بچے ہو چکے ہیں، ابھی کدھر جائے گی. اس کو کیا پتا تھا کہ سانپ اس نے پالا ہوا ہے، اس کو تو روز وہ دودھ دیتی تھی، دودھ پلاتی تھی. تو تیار ہو گیا، اژدھا بن گیا، اور پھر لے اڑا اس کو. تو خاور مانیکا کا تو اتنا میں نہیں سمجھتا کہ قصور ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر ہر قیمت پہ عمران خان کو سزا ملے گی، اور سزا موت ملے گی. یہ بھی ہو چکا ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے، میں اندر سے خبر نکال کے لے کے آیا ہوں، کہ جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی نا سزا، اس کا نام تھا تارا مسیح، اس کا پوتا دے گا اس کو پھانسی. اصل میں اگر آپ سیمیٹریکل ایونٹس کو آپ دیکھیں نا، انالائز کریں، کیونکہ ایسا ہی 1971 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا واقعات. وہاں بھٹو کو پھانسی دی تھی، یہاں اس کو دے، بالکل وہی سملر. تو بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سملر کیسز کو اگر آپ آبزرویشن آپ کی اچھی ہے نا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. یہ جو جرنلسٹ باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ صرف اپنے خدو سیدھا کرنے کے لیے، یہ وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اس نے مسکرا کے دیکھا. اب وہ جو ہے آپ کا وکیل اس کا عمران خان کا، جو پاکستانی، جس کو میں کہتا ہوں پاکستانی نہ پاکستانی جو تھا، وہ ایک اداکار جو انڈیا کا ہے، اس کا نام میں نے بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا. تو شاہ رخ خان، پاکستانی شاہ رخ خان، وہ ان کو بس نہیں چلتا کہ وہ عمران خان کی جگہ لے لیں. لیکن یہ سب میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کو انسان کی پہچان ہی نہیں ہے. اور دیکھیے بھٹو کو بھی جو سزا ہوئی تھی نا، وہ وکیلوں کی وجہ سے ہوئی تھی. مختار صاحب جو تھے، انہوں نے غلط کیس کرا تھا. ادھر ادھر یہ کیا کرتے ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے کہ ہمیں جج پہ اعتبار نہیں ہے. اب ان کی تو داڑھی لگ گئی نا، ہمیں کورٹ کی ہے وہ نہیں ہے صحیح، آج وہ موجود نہیں تھا، آج کس طرح ڈیلے کریں، ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کی طرف نہیں جاتے، اصل مدعا کی طرف. مدعا یہ ہے کہ ایکچوئل ہوئے ہیں سارے واقعات. دیکھیے اس نے بیوی کو لے اڑا، اس کی بالکل ایکچوئل ہوا ہے. 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے اندر دو رائے تو نہیں ہو سکتی نا، بغاوت ہوئی ہے، اس پہ کون سی بات ہے. سائف علی نے خود لہرایا، یہ خود پھنسا نا. اگر نہیں کرتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو خامخواہ کا کیس اس نے اپنے گلے میں پھندا خود فٹ کیا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں. پھر ٹرسٹ کا اس نے خود لوٹ مار کی، گھڑی اس نے خود بیچی. بتائیں مجھے کون سا کام اس نے جو تھا ایسا کیا کہ جس کو میں کہوں بھائی ہاں ٹھیک ہے. اس نے سارے کیسز ایسی کام کیے ہیں اس نے، اور اس کی سزا بالکل جائز بنتی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس نے جتنا نقصان پہنچایا نا پاکستان کو، میں تو یہ درخواست کرتا ہوں انتظامیہ سے اور جو بھی ہیں اس کے، کہ بھائی اس کو جتنی جلدی اس کو فارغ کر دینا تو یہی بڑا احسان ہوگا پاکستانیوں پر. اس لیے کہ جتنا نقصان، اور پاکستانی بیچارے حیران کن ہیں، بس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، چسکے لے رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھائی بہتر کرے.
میرا خیال ہے کہ یہ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا، کیونکہ جو یوتھی ہے نا وہ میرے پیچھے پڑیں گے، بہت مجھے بہت گالیاں دیں گے، تو آپ مہربانی کر کے لائک کیجیے بہت سارے، تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ۔ خدا حافظ۔